من ذکر شرف الذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العالم والعظم جسمہ المقدس المعطر المقدم الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو الفاضل حبیب المطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صدق بہت شکریہ وہ تمام جوانان جو اس بستی کے انجمن میں شامل ہیں، سب کا شکریہ. تمام لوگ جو اس مجلس کو اس طرح سے ہماری کو تجربہ کرنے کے لیے جامع دلن سخن قدر کوششیں کرتے ہیں، ان کا بے گناہ شکریہ. وہ تمام لوگ جو اس پیارے ملک ہندوستان کی زمین پر جہاں کہیں موجود ہیں، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، سب کا شکریہ. سبحان اللہ، بہت ہی مکمل نعرہ. میں شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریشن کا، شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو اس پروگرام کے لیگلائز اور گورننس کے لیے انجمنوں کا ساتھ دیتے ہیں اور بنا آفس میں دوڑائے کام کو بآسانی سے کر دیتے ہیں، چونکہ ان کا صرف بیلا پرسا یا امبیڈکر نگر کے موجود گاؤں سے رشتہ نہیں، بلکہ ان کا حسین سے سیدھا سیدھا رشتہ ہے. دیکھیں، میں ایک جملہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. دوسرے ملکوں میں اور آپ کے ملک ہندوستان میں کیا فرق ہے؟ امریکہ میں امریکیت مر گئی ہے، برطانیہ میں برطانیت مر گئی ہے، دوسرے تمام ملکوں میں اس ملک کی تہذیب مر گئی ہے، مگر بھارت کے 7,50,000 گاؤں میں آج بھی ہندوستان زندہ ہے، زندہ ہے اور زندہ ہے. اور ہم پرن لیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں سے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم بھارت کو مرنے نہیں دیں گے، بھارت کو مرنے نہیں دیں گے اور بھارت کو مرنے. شکریہ ایس پی انٹل میرے بھائی سنجیت تیاگی جی کا، بہت اور بے گناہ شکریہ. ہمارے انشیل بھائی گوڑ بہت ہی خوبصورت آفیسر ہیں انٹیلیجنس کے اور پورا ڈسٹرکٹ دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے آپ کے جتنے پروگرام ہیں، چاہے وہ تعزیہ اٹھانے کا پروگرام ہو، چاہے وہ کربلا میں تعزیہ لے جانے کا پروگرام ہو، چاہے جو بھی پروگرام ہو، اس سارے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر ڈپارٹمنٹ سے جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے ساری مدد کرتے ہیں. یہ بنا شکریہ. اس وقت اتنی گرمی میں آپ یہاں موجود ہیں، میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا کہوں. آپ کے ہمارے دو آفیسر ہیں، میرے رحمان صاحب ہیں، ان سب کا شکریہ. لوکل پولیس اسٹیشن ایڈمنسٹریشن جس نے بھی ہماری قوم کے جوانوں کا ساتھ دیا اس پروگرام کو کرنے کے لیے، سب کا شکریہ. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے شہر میں شک کا مسافر نہیں رہتا، یقین کے مسافر جیا کرتے ہیں. حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی جین ہے، کوئی سردار ہے، کوئی پنڈت ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی سید ہے، کوئی انصاری ہے،
کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، حسین اس بادشاہ کا نام ہے، بس ایک کاغذ پر حسین لکھ دو، اس کی آنکھیں خود بخود جھک کے بتاتی ہیں وہ ہمارا سردار ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور ہم فخر کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے 7,50,000 گاؤں میں 4,80,000 وہ گاؤں ہیں جہاں تعزیہ اٹھائی جاتی ہے۔ ہندو بھی اٹھاتا ہے، مسلمان بھی اٹھاتا ہے، دلت بھی اٹھاتا ہے، سردار بھی اٹھاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ تعزیہ جب چلتا ہے نا، تعزیہ جب چلتا ہے تو امپورٹنٹ نہیں، وی آئی پی کی طرح چلتا ہے۔ تعزیہ آگے ہوتا ہے، قومیں پیچھے ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ تعزیہ آگے ہوتا ہے، قومیں پیچھے ہوتی ہیں۔ پولیس ادھیکاری بڑے ایمانداری کے ساتھ سیلوٹ دے کے تعزیہ کو رخصت کرتے ہیں، تعزیہ کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ حسین نے قربانی مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے دی۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ اور دیکھو کمال حسین کا، دیکھو کمال حسین کا، دیکھو ہر سرحد کو پار کرنے کے لیے، میں نے یہ جملہ کہا اس موقع، ہر سرحد کو پار کرنے کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بتاؤ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سرحد کو پار کرنے کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکلوتا حسین ہے جس نے ویزے کا اصول ہی ختم کر دیا۔ اب آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ بھائی بیلا پرسا سے تعزیہ اٹھی، کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ کربلا۔ دوسری بستی سے تعزیہ اٹھی، کہاں گئی؟ کربلا۔ تیسری بستی سے تعزیہ اٹھی، کہاں گئی؟ کربلا۔ اتر پردیش کے ہر گاؤں سے تعزیہ اٹھا، کہاں گیا؟ کربلا۔ پنجاب سے تعزیہ اٹھا، کہاں گیا؟ کربلا۔ گجرات سے تعزیہ اٹھا، کہاں اٹھا گیا؟ کربلا۔ دلی میں تعزیہ اٹھا، کہاں گیا؟ کربلا۔ اس ملک میں تعزیہ اٹھا، کہاں گیا؟ کربلا۔ بنگلہ دیش میں تعزیہ اٹھا، کہاں گیا؟ کربلا۔ ایران میں تعزیہ اٹھا، کہاں گیا؟ کربلا۔ امریکہ میں تعزیہ اٹھا، کہاں گیا؟ کربلا۔ سارے ملکوں میں تعزیہ اٹھا، کہاں گیا؟ کربلا۔ یہ کربلا کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگے دفن کرنے کے لیے۔ میں نے کہا دفن کے لیے تو مسلمان قبرستان جاتے ہیں۔ کہا مولانا یہی تو فلسفہ ہے، جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہو جائے۔ چیزوں کو بدل دیتی ہے۔ گوڑ بھائی میں آپ کو شیعہ سمودائے کی طرف سے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں جناب نوح پیغمبر کا نام ہے، آپ کے یہاں نوح کو منو کہا جاتا ہے۔ دنیا ڈوب گئی، کشتی ہے نوح کی، جتنوں کو بچنا تھا وہ سب کشتی میں آ گئے، جس نے بھی چھوڑا وہ وہیں سے چلا گیا، آگے تک نہیں آ پایا۔ نوح کی کشتی میں سب سوار ہوئے، سب سوار ہوئے، جتنے تھے، انسان بھی حیوان بھی، سب سوار ہوئے، بدلا کوئی نہیں۔ کاش بس یہی ایک جملہ سمجھ لو، کل میرے شیخ کا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ نوح کی کشتی میں سب سوار ہوئے، جو سوار ہوئے وہ بچ گئے، بدلا کوئی نہیں۔ جو سوار ہوا تھا جب اترا تو وہی تھا۔ بس تمہیں سمجھا رہا ہوں کربلا اور حسین میں اور نوح کی کشتی میں کیا فرق ہے، کہ جو سوار ہوا اترا تو وہی تھا، اترا تو وہی تھا، بچ گیا، بدلا نہیں، بچ گیا، پھر کہہ رہا ہوں بچ گیا، بدلا نہیں۔ گھوڑا سوار ہوا، گھوڑا اترا، جانور سوار ہوا، جانور اترا، حیوان سوار ہوا، حیوان اترا، انسان سوار ہوا، انسان اترا، اچھا سوار ہوا، اچھا اترا، برا سوار ہوا، برا اترا۔ جو سوار ہوا وہی اترا، مگر حسین کی ذات ہی الگ ہے، حسین کی کربلا ہی الگ ہے۔ خاک آئے تو خاک شفا بن جائے، جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے، پتھر آئے تو در بن جائے، گنہگار آئے تو حر بن جائے۔
بس خلوص سے آ جائے. اور اگر حسین کی بارگاہ میں کوئی خلوص سے آ جاتا ہے تو خدا کی قسم اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. خدا کی قسم حسین سب سے پہلے تو آپ کو انسان بناتے ہیں. حسین سب سے پہلے آپ کو انسان بناتے ہیں. تم بند کرو پانی ہم کھولے سبیلوں کو، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا. یہ حسین کا پیغام ہے. یہ جوانوں جو تم سبیل لگاتے ہو، یہ ایک ایک کام کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، جو سبیل لگاتے ہو، یہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاتے ہو، یہ جو خون مریضوں کو دیتے ہو، یہ جو مدد کرتے ہو، اسے تھوڑا سا بس اور بڑھا دو. جاؤ ڈسٹرکٹ کے ہسپتال میں کبھی پھل لے کے جایا کرو. عام مریضوں کو جن کا کوئی پھل پہنچانے والا نہیں، انہیں پھل پہنچاؤ، انہیں کھانا پہنچاؤ، ان کے لیے دوائی لے کے جاؤ. یہ کام کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حسینیت کسے کہتے ہیں اور یزیدیت کسے کہتے ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. میں تمہیں وقت نہیں ہے، بڑی مجبوری ہے. میں نے حضور سے گزارش کی کہ بھئی کیسے بھی کر کے مجھے ایسے وقت پہ پڑھوا لو کہ میں فلائٹ لے سکوں. ان کو بھی ابھی پچھلی مجلس میں بانی مجلس کو 5 ٹکٹ میری کروانی پڑی، ان کو بھی 2 تو کروانی پڑی. پتہ نہیں شاید تیسری بھی کروانی پڑ جائے گا میں لیٹ ہو. تو بڑی معذرت آپ سب سے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا آپ کے لیے. گاڑی چلا رہے ہو، ایمبولینس گزر رہی ہو، مریض اس میں ہو، گاڑی روک دیں، حسینیت کے شعار کو یاد رکھیں. گاڑی روک دیں، جلدی بازی نہ کریں، کنارے گاڑی لگائیں اور ایمبولینس کو جانے. آ رہا ہے کچھ دماغ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھو دنیا کو تمہاری ضرورت ہے. تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے، اور اچھا کیوں نہ ہو، تمہیں سکھانے والے اتنے جو ہیں. سوال 1 سے پوچھتے ہو، جواب 14 دیتے ہیں. تم کبھی راستہ نہیں بھٹک سکتے. گوڈ بھائی، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ اسے کہتے ہیں جو ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے، مالک کا بھی وفادار ہوتا ہے، مولا کا بھی وفادار ہوتا ہے، جو کسی لمحے نہیں چھوڑتا، نہ ملک کو، نہ مالک کو، نہ مولا کو. اسے شیعہ کہتے ہیں. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، شک میں نہیں رہتا. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے بچے کے غم کو بھول جاتا ہے مگر حسین کے علی اکبر کو کبھی نہیں بھولتا. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے بچے کو مصیبت میں دیکھتا ہے اتنا نہیں روتا جتنا وہ حسین کی بچی جناب سکینہ کے لیے. پورے سال میں 12 مہینے میں میرے جتنے ہندو دوست یہاں کھڑے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر مجھے کچھ لائیو سن رہے ہیں، تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری اکلوتی کمیونٹی ہے، اکلوتی قوم ہے. ہم اپنے لیے کبھی نہیں روتے. ہمارا کوئی گریا، کوئی ماتم، کوئی نوحہ، ہماری کوئی انجمن اپنے لیے نہیں ہے. جو کچھ ہے حسین کے لیے. اور میرے حسین کو بھارت سے کتنا پیار تھا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ملک کا شاعر کہتا ہے، ہردے میں سما جاتے، جیون میں جگہ پاتے، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جائے. بس لے آیا میں آپ کو. اب حضور کہہ رہے تھے کہ مجھے روایت تو یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے لکھنؤ میں کیا پڑھا، لیکن کہہ رہے تھے کہ لکھنؤ میں جو آپ نے مصائب پڑھا اسے اگر آپ سنا دیں ہم لوگوں کو. یہاں میں شروع کرتا ہوں. واقعی مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے 25 یا 24 کو کیا پڑھا تھا، لیکن ہاں یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اہل بیت رسول پیدل چل رہے ہیں. یہ وہ ایام ہے کہ پیدل چلتے چلتے شام میں داخل ہو چکے. یہ وہ ایام ہے جب انہیں زندان میں بھیج دیا گیا ہے. یہ وہ ایام ہے جو 4 سال کی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، اور بس اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، بابا نیند تو آتی ہے، زخم سونے نہیں دیتے. بہت آرام سے پڑھوں گا تاکہ ایک ایک جملہ محسوس کر سکو. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ اہل بیت پر مصیبتوں کی کیسے پہاڑ ٹوٹ گئے. اگر ہم قیامت تک یہ جتنے سننے والے ہیں نا، مجلس سننے والے،
یہ سب پڑھنا شروع کر دے تو بھی جناب سکینہ کی مصیبت نہیں بیان کر سکتا. میں تمہیں آرام آرام سے سنا رہا ہوں. حسین نے اپنی چھوٹی سی بچی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. زینب نے پیاری سی سکینہ کا چہرہ دیکھ کے، حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہا بھیا خدا جب کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا بہن میں بیٹی کی پیدائش پہ گریہ نہیں کر رہا، بلکہ میں اس بات کے لیے گریہ کر رہا ہوں کہ اس کے گھنٹے کم ہوں گے، مصیبتیں زیادہ ہوں گے، اس کے زندگی کے دن کم ہوں گے، مصیبت و علام زیادہ ہوں گے. یہ ہے جناب سکینہ. آپ کو پتا ہے میں نے ہندی کی کتابیں پڑھی، میں نے انگلش کی کتابیں پڑھی، میں نے اردو عربی فارسی کی کتابیں پڑھی. مجھے ایک چیز کتابوں میں نہیں ملی کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کا پوچھا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ابھی سفر ختم ہو جائے گا، ابھی ربیع الاول آ جائے گی، تم اپنی زندگی کے معاملات میں الجھ جاؤ گے. مگر یہ دو بیویاں جو مجلس میں آتی ہیں، روایت پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے. ایک کا ہاتھ پسلی پہ ہوتا ہے، زندان شام پہنچ کے کہتی ہے لال سکینہ اٹھ، تیرے بابا کے ماتمدار جمع ہوئے ہیں. جہاں تم بیٹھے ہو وہیں سکینہ بھی آتی ہے. تمہیں روتا ہوا دیکھ کے جہاں تم چپلیں اتار کے آتے ہو وہاں تمہارا چوتھا مولا سید سجاد بیٹھا ہوتا ہے. توڑ کے اپنے بھائی کے پاس جا کے کہتی بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تماچے نہ لگتے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ایک ایک جملہ مسائل کا اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا. چلو میں تمہیں سید سجاد کی خدمت میں لے کے چلتا ہوں. آخر تم تک مسائل پہنچا کیسے؟ سید سجاد نے غلاموں اور کنیزوں کو کربلا سمجھایا. پھر انہوں نے گھروں میں جہاں جہاں برنامے ہوا کرتے تھے، مجلسیں ہوا کرتی تھی، ذکر مصائب ہوا کرتا تھا، مصائب سنایا کرتے تھے. تمہیں معلوم ہے جب تم روتے ہو سید سجاد کونی کے بل جھک کے تمہارے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ فرماتے ہیں تو نے ابھی ذاکر سے روایت سنی ہے، میرے علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا. جزاکم اللہ. تمہاری گریے کی آواز بلند ہو گئی. میرے عزیزوں مجھے پتا ہے یہ کھلا ہوا پنڈال ہے، تمہاری آواز اڑ جائے گی، مگر میں تم سے ہمیشہ ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں اور سنایا کرتا ہوں. جب بھی حسین پہ رویا کرو بآواز بلند رویا کرو. یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. دیکھو جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، ایک گھر والا روتا ہے. حسین پہ گلی والوں کی طرح نہ رویا کرو، حسین پہ پڑوس والوں کی طرح نہ رویا کرو، حسین پہ گھر والوں کی طرح رویا کرو. ایسے رویا کرو کہ تمہاری رونے کی آواز سن کے پڑوس سے گزرنے والا مسافر سمجھ جائے کہ ان کا کوئی مر گیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. میں یقین سے کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں قرض ادا نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں بچہ بیمار ہے، بس فرش عزا بچھاؤ، یقین کے ساتھ بیٹھو. حسین کے علی اکبر کو ایسے رو جیسے حسین چاہتے ہیں. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آوازیں بلند رکھا کرو اس لیے کہ وہ جو رونے والے تھے انہیں رونے نہیں دیا گیا. جزاکم اللہ. مدینے میں سائل سوال کرتا ہے مولا میں غریب ہوں. فرمایا کیا کہا؟ تو نے کہا مولا میں غریب ہوں. فرمایا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی مولا مسلمان ہے. سجاد فرماتے بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو لوگ کیا کریں گے؟
کہا مولا مسلمان ہے ضرور دفن کریں گے. کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا, غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے. میں تمہیں کیسے بتاؤں. سید سجاد سائل سوال کرتا ہے مولا کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ فرمایا کربلا میں سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا. مولا وہ کیسے؟ فرمایا اکلوتا شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے, پھر جدھر جدھر گھوڑا جاتا قاسم کھنچتے ہوئے جاتے. پھر کچھ یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا. ایک روایت سنانے جا رہا ہوں, ایک جملہ پہلے سنا دوں. فارسی کے ایک شاعر نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے, اگر درد کو محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا. جو چچا یہاں موجود ہو جن کے جوان بھتیجے ہوں, اگر تم محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا. دیکھو جہاں چوٹ لگتی ہے وہاں جلد سوج جاتی ہے, جسم پھول جاتا ہے. قاسم کے جسم پر اتنی چوٹ تھی کہ سارا جسم سوج گیا تھا. چہرہ سوجا تھا, سوجے ہوئے چہرے کی آنکھیں سوجی تھی, سوجی ہوئی آنکھیں کھل نہیں پاتی. آدمی کھولنے کی کوشش بھی کرے تو آنکھیں نہیں کھلتی. تمہیں معلوم ہے جب قاسم کا سر لیا ہے نا حسین نے ہاتھوں میں, فرماتے لالا کے تو کھول, تیرا چچا تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. اللہ. بس آخری ایک روایت سن لو اور مجلس تمام ہے. گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. سید سجاد کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, مولا قبول فرمائے. دیکھو 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. نہیں ایک جملہ اپنی چھوٹی بہنوں کو عطیہ کر رہا ہوں. تمہیں معلوم ہے سید سجاد کربلا سے شام تک ایک چیز ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں, ایک چیز ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں. جب نزدیک جا کے دیکھو گے تو تمہیں دکھے گا سجاد سائے کی زمین ڈھونڈ رہے ہیں, سائے کی زمین ڈھونڈ رہے ہیں. میں اپنے جوانوں کو یہ جملہ دیا کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے اس سال 40 میں یہ قانون بنایا گیا کہ دن کو مشی نہیں ہوگی. مشی اس چلنے کے برنامے کو کہتے ہیں جو نجف سے لے کے کربلا تک ہوگی. دن میں نہیں ہوگی کیونکہ وہاں گرمی 52 اور 56 ڈگری تک چلی جائے گی. دن میں نہیں ہوگی. میں تمہیں کیسے بتاؤں, وہی عراق ہے, وہی گرمی ہے, وہی کربلا ہے. ارے حسین کے سجاد کو اسی گرمی میں خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے, خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے. بولو سید سجاد کچھ ڈھونڈ رہے ہیں, چلو دیکھتے ہیں سجاد کیا ڈھونڈ رہے ہیں. تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا سجاد سایہ ڈھونڈ رہے ہیں. چونکہ یزید کی فوج اپنے لیے تو خیمے لگاتی تھی, سائے میں رہتی تھی, کھانے پینے کا انتظام تھا, مگر وہ جو حسین کا چھوٹا سا قافلہ تھا اسے بھری ہوئی دھوپ میں میدان کے بیچوں بیچ چھوڑ دیا جاتا تھا, میدان کے بیچ چھوڑ دیا جاتا تھا. سجاد کو جب کہیں سایہ نہ ملتا تو بیٹھے ہوئے اونٹ کی پیٹھ کا چھوٹا سا سایہ جب سجاد کو دکھتا, مٹی کا ٹکڑا رکھ کے فرماتے سکینہ یہاں سو جا. سکینہ سوتی کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ, اٹھ کے کہتی بھیا درد سونے نہیں دیتا. جزاکم اللہ جزا. بس آخری جملہ مجلس تمام ہے. دیکھو 3 میتیں
ملکیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. بولا سجاد کو غسل دیا گیا, باقر چلا کے روئے. کسی نے سوال کیا مولا اتنا گریا, کہا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا. جزاکم اللہ. بولا سیدہ کو غسل دیا گیا, علی چلا کے روئے. کسی نے کہا مولا اتنا گریا, فرمایا ارے میری فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی. جزاکم اللہ. بولا سکینہ کو غسل دیا گیا, کبھی زینب چلا کے روئی, کبھی لیلا چلا کے روئی. ادھر سید سجاد نے سوال کیا, پھوپھی اماں حق کا واسطہ اتنا گریا کیوں ہے؟ لال میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے پہلا چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی خشک ہو گیا, جب ہم نے دوسرا چلو پانی ڈالا پانی سوکھ گیا. سجاد خشکا کے گر پڑے, رشتہ ہی فاقہ ہوا. زینب نے سوال کیا لال اب تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا مجھے یاد آیا میری بہن سکینہ نے کہا تھا بھیا مجھے دفن کرنے کے پہلے قبر کی زمین دیکھ لینا, بھیا مجھے نرم زمین پہ دفن کرنا, پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے. اے بھیا سکینہ بہت پیاسی اس دنیا سے جا رہی ہے.